فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا، صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار اور تمام معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل کونین کے والی خضر علی خوبہ صحیح علامہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و پاک کے نذرانے کو پیش کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں گوشہ گزار کریں گے۔ اس سے قبل کہ میں بتاؤں کہ آخر کیا وجہ اور کیا ضرورت درپیش آئی کہ اس موضوع کا انتخاب کرنا پڑا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فی زمانہ کچھ نیم رافضی اور اپنے آپ کو پیر کہلانے والے حضرات، جو کہ سجادہ نشین کہتے اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو سچا محب اہل بیت کہتے، مگر ان کے عقائد تبدیلی اور در حقیقت شیعوں کے عقائد ہے، اور وہ بھولے بھالے سنیوں کو گمراہ کر رہے، اور یہ کہتے پھر رہے کہ جو ہم عقائد بیان کر رہے، عقیدہ اور نظریہ بیان کر رہے، وہ صوفیہ کرام کا عقیدہ اور نظریہ تھا۔ تو آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی حوالے سے جانیں گے کہ واقعی صوفیہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل اور تمام صحابہ سے افضل و اکرم کیا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات مقدسہ تھی یا نہیں؟ کیا صوفیہ کرام اس حوالے سے یہ نظریہ رکھتے تھے یا نہیں؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا، تو جس سے صاف واضح ہو جائے گا کہ صوفیہ کے کیا عقائد و نظریات تھے، اور صوفیہ کا بھی وہی عقیدہ تھا جو محدثین کا تھا، جو تمام ائمہ کا تھا، جو تمام علماء متاخرین و متقدمین کا تھا، جو ائمہ اربعہ کا تھا، جو صحابہ کا تھا۔ تو یہ دراصل جو مسئلہ ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس پر کسی کا اختلاف رہا ہی نہیں ہے، تمام امت کا اس پر اجماع ہے۔ تو جو شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا انکار کرتا ہے، وہ در حقیقت گمراہ اور بددین ہے۔ اور صرف بات یہاں تک افضلیت کے انکار کی ہی نہیں رہ گئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بلکہ اس سے متجاوز ہو گئے لوگ، اس سے تجاوز کر گئے۔ کچھ اپنے آپ کو سنی اور قادری کہلانے والے لوگ اپنے محفلوں میں یہ نعرہ اور یہ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے افضل ہے، جبکہ یہ عقیدہ عقائد کی کتابوں میں قرآن و حدیث کے صریح خلاف ہے، اور یہ عقیدہ کفر ہے، کفریہ عقیدہ ہے۔ ایسا کہنا بھی کفر ہے اور ایسا اعتقاد رکھنا بھی کفر ہے، مگر یہ جاہل، انہیں نہ اصول دین پتہ، نہ انہیں دین کی مبادیات پتہ، نہ انہیں کسی چیز کا علم ہے کتاب و سنت کا، بس یہ مائک پکڑ لیتے اور لوگوں کو گمراہ کرنا اور لوگوں کو کفر و ضلالت کی طرف گامزن کرنے کی اور رغبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی جانیں گے کہ صوفیہ کرام کا کیا عقیدہ تھا، کیونکہ جو یہ اپنے عقائد و نظریات کو فروغ دے رہے، یہ اسی بنیاد پہ دے رہے کہ صاحب ہم تو صوفی ہیں، ہم تو صوفیہ کے ماننے والے ہیں، ہم حدیثوں کو قرآن کو مانتے ہیں، مگر اس طرح سے مانتے ہیں جس طرح سے صوفیہ نے مانا تھا۔ تو آج ہم آئیے انشاءاللہ تبارک و تعالی صوفیہ کے حوالے سے جانیں گے۔ اس سے قبل کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت
کے حوالے سے دلائل شروع کروں، ایک قاعدہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا اقرار کرتے ہیں، حضرت شیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت کا اقرار کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ حضرات ختنین یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم و رضی اللہ عنہ کی شان میں کسی طریقے سے کوئی نقص یا کوئی نقصان ان کی ذات مبارکہ میں، ان کی ذات مقدسہ میں نہ آ سکے۔ افضلیت اس طرح سے ہم اقرار کرتے ہیں، تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت مولا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہم افضلیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو عقیدہ افضلیت کا ہم اسی طریقے سے رکھیں گے کہ حضرات ختنین حضرت مولا علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں اور آپ کی ذات مقدسہ میں کسی بھی طریقے سے کوئی قصور اور نقصان یا خطرہ ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو سکے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی جو ہے وہ قابل تعظیم ہے، اور ان کے فضل و کمال اس قدر ہے کہ اسے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اگر حضرت سیدنا جبریل امین نوح علیہ السلام کی عمر پالے اور ان کے فضل و کمال کو بیان کرنا چاہے، ان کے فضائل بیان کرنا چاہے، تو وہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو ہم اپنی فسفسی عقل سے اور اپنے ناقص العقل سے کس طرح ان کے فضائل و کمال کو بیان کر سکتے کما حق کہو۔ تو خیال رہنا چاہیے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ہم اسی طریقے سے مانتے ہیں کہ حضرات ختنین کی شان میں کوئی تنقیص یا کوئی کمی واقع نہ ہو، لیکن افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ جو ہے یہ اجماعی اور قطعی ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ اور بددین ہے۔ تو آئیے میں سب سے پہلی دلیل دیتا ہوں، اب دلیل کی طرف چلتے، صوفیہ کرام کے حوالے سے میں دلیل پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت امام ابو بکر محمد بن اسحاق البخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب ہے التعرف، یہ کتاب جو ہے تصوف کے باب میں، تصوف کے سلسلے میں سب سے پہلی کتاب لکھی گئی ہے، جس کے بارے میں حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لولا تعرف ما عرفنا، فرماتے کہ اگر تعارف نہ ہوتی، التعرف یہ کتاب نہ ہوتی التعرف، تو ہمیں تصوف کا پتہ نہ چلتا۔ آئیے اس میں کیا لکھتے آپ، عقیدہ بیان کرتے صوفیہ کرام کا، اس کے صفحہ نمبر، کتاب کا نام ہے التعرف لمذہب اہل تصوف، اس کے صفحہ نمبر 42 پر آپ بیان کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لعلی رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ حاذان سید کہلا اہل الجنت من الاولین والآخرین الا نبیین والمرسلین، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد یہ دونوں یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی حضرت شیخین جنتی بوڑھوں کے سردار ہے، اولین سے لے کر آخرین تک، سوائے نبی اور رسول کے، یعنی ابا بکر، پھر آگے خود بیان فرماتے ہیں یعنی ابا بکر و عمر، فاخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہما خیر الناس بعد النبیین، حضرت مولا علی فرماتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کی بھی خبر دی کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر الناس ہے، تمام لوگوں میں بہتر ہے سوائے انبیاء کے، نبیوں کے بعد۔ تو یہ عقیدہ تھا التعارف سے جو میں نے بیان کیا، جو کہ تصوف کے سلسلے میں بہت ہی معتبر اور معتمد کتاب لکھی گئی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضرت شیخ شہاب الدین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لولا تعرف ما عرفنا، کہ اگر یہ کتاب تعارف نہیں ہوتی تو ہم کو تصوف کا بھی پتہ نہ چلتا۔ اب آئیے دوسرے حوالے کی طرف چلتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں کہ صوفیہ کرام کا کیا عقیدہ تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے
یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات افضل ہے؟ تو آئیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ان دونوں صاحبان میں افضلیت کا حامل کون تھا؟ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیۃ الطالبین کے صفحہ نمبر 158 پر آپ بیان فرماتے ہیں وہ افضل اربعہ، یعنی چاروں خلفاء میں جو افضل ہے سب سے وہ ابو بکر ثم عمر، پھر اس کے بعد حضرت عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ چاروں صحابہ میں خلفائے راشدین میں خلفائے اربعہ میں جو سب سے افضل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر ہے، اس کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے چوتھے نمبر پر ذکر فرمایا، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 179 پر آپ فرماتے ہیں کہ شیعہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیرو ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ قیل لها الشیعہ لأنها شیعۃ علی رضی اللہ عنہ وفضلہ علی سائر الصحابۃ، کہ شیعوں کو شیعہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیرو بنتے ہیں اور دوسرے خلفاء پر حضرت مولا علی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا جو آج اپنے آپ کو صوفی کہہ رہے ہیں اور عقیدہ بیان کر رہے شیعوں کا، اس لیے کہ اپنے آپ کو صوفی کہہ رہے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام کہہ رہے، قادری کہہ رہے، مگر عقیدہ کس کا بیان کر رہے؟ شیعوں کا، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخین سے افضل ہے۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہرگز نہیں تھا۔ غوث اعظم کا وہی عقیدہ جو آپ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ پھر مزید حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی حوالے سے صفحہ نمبر 180 پر فرماتے ہیں کہ فرقہ غالیہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب پیغمبروں سے افضل اور بہتر ہے، معاذ اللہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان لوگوں پر خدا اور فرشتوں اور سب تمام لوگوں کی لعنت قیامت تک نازل ہو، خدا انہیں تباہ کرے اور ان کی زمینوں سے سبزوں کو دور کر دے، ان میں سے کوئی زمین پر پھرنے والا باقی نہ رہے، کیونکہ یہ لوگ غلو میں حد سے بڑھ گئے، اسلام کو چھوڑ کر کفر پر جم گئے، یہ لوگ خدا عز و جل اور قرآن مجید اور پیغمبروں کو نہیں مانتے، ایسی باتیں کرنے والوں سے خدا بچائے۔ تو یہ فرقہ غالیہ جو کہ شیعہ کی جماعت کی ایک شاخ تھی، اس کے حوالے سے بھی حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان فرمایا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرات خلفاء پر، دیگر خلفاء پر فضیلت دینا، یہ شیعہ کہلانے والے لوگ نظریہ اور عقیدہ رکھا کرتے تھے۔ اب آئیے تیسرے حوالے کی طرف میں چلتا ہوں، جو کہ کشف المحجوب حضرت حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ اس کے مترجم نسخے کا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے صفحہ نمبر 174 پر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی مبارک وہ ہستی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، یعنی تمام انبیاء کے بعد آپ کی ذات مقدسہ، آپ کی ذات مبارکہ افضل ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں ان سے آگے بڑھ کر کسی کو قدم اٹھانا یہ روا نہیں، اور وہ ایسے الفاظ میں دعا فرما چکے، یعنی حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ صوفیہ کے منبع ہے، صوفیہ کے مرکز ہے، صوفیہ کرام جن سے اکتساب فیض حاصل کرتے، بزرگان دین کے جو ماوا و ملجا ہے، بزرگان دین جن سے فیض حاصل کرتے، حضور سیدنا خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جن سے فیض حاصل کیا، وہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ بیان فرماتے اپنی کشف المحجوب میں صفحہ نمبر 174 پہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ تمام انبیاء کے بعد افضل ترین ہے، اور کسی کو یہ روا نہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے قدم بڑھائے۔ یہ تھا حضرت داتا علی حجویری رحمہ اللہ کا عقیدہ۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ صوفیہ کرام کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ معاذ اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر اور حضرت شیخین سے افضل ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں بلکہ یہ
شیعوں کا عقیدہ رہا ہے، اور شیعوں کو شیعہ کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہ خلفائے ثلاثہ پر حضرت مولا علی کو فضیلت دیتے ہیں، جیسا کہ غوث اعظم نے بیان کیا۔ اب آئیے ایک سلسلہ چشتیہ کا میں حوالہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ اپنے آپ کو چشتی کہلانے والے کچھ صوفی حضرات جو در حقیقت نیم رافضی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے۔ تو آئیے سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین کا عقیدہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ سیر الاولیاء میں حضرت سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ تصوف کے باب میں بڑی ہی مارکۃ الآراء کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 36 پر آپ عقیدہ بیان کرتے ہیں، اس حوالے سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں صفحہ نمبر 36 پر سیر الاولیاء کے کہ خاص کر کے جناب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خدا کی بے شمار رحمتیں اور سلام ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام امت سے بزرگ و فاضل تر اور سید رحمت للعالمین کے معزز و ممتاز خلیفہ تھے، اور جو اہل تبرید کے سردار اور ارباب تفرید کے بادشاہ تھے۔ یعنی حضرت سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کے بعد سب سے بزرگ تر ہستی اور ذات جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جیسا کہ حضرت سید محمد کرمانی علیہ رحمہ نے بیان فرمایا۔ اب آئیے سلسلے چشتیہ کے ایک عظیم بزرگ جن کو حضور سیدنا خواجہ خواجگان معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فیض خاص حاصل ہے، حضرت شیخ عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کتاب میرات الاسرار، اس کتاب میں بھی آپ نے صفحہ نمبر 144 پر مترجم نسخے کے حوالے سے میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، اس پر بھی آپ نے عقیدہ بیان کیا کہ افضل البادل، جو تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ذات ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ چنانچہ اس کے صفحہ نمبر 144 پر میرات الاسرار کے حضرت عبد الرحمن شیخ چشتی رحمہ اللہ بیان فرماتے لکھتے ہیں کہ آپ نے کمال صدق میں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے کمال صدق میں اپنی جان و مال کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، اور کسی امر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ترک نہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ قوم کے سردار ہوئے، اور مشائخ آپ کو ارباب مشاہدہ سے مقدم جانتے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم جانتے ہیں۔ پھر نیچے آپ لکھتے ہیں چند سطر کے بعد کہ حضرت خیر البشر علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تمام صحابہ کی اتفاق رائے سے آپ مسند خلافت پر بیٹھے، اسی وجہ سے آپ کو خلیفۃ الرسول بھی کہتے ہیں۔ یہ حضرت سید محمد شیخ عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور آپ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے۔ اب آئیے سلسلے چشتیہ کے ایک اور عظیم بزرگ اور حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کرنے والے حضرت مولانا فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ عقائد نظامیہ میں بیان فرماتے ہیں، اس کے صفحہ نمبر 27 پر فرماتے ہیں کہ آدمیوں میں سب سے بزرگ بعد وجود مبارک حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق بن قحافہ ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام انبیاء کے بعد سب سے بزرگ تر ذات مقدسہ آپ کی ذات ہے۔ پھر فرماتے اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان بن عفان ہے، ان کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ یہ حضرت مولانا فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ و نظریہ تھا جو میں نے بیان کیا عقائد نظامیہ سے، اس کے صفحہ نمبر 27 میں آپ نے بیان فرمایا۔ یہ سارے جو حوالہ جات میں دے رہا ہوں یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسکین پیج لگا دیے جائیں گے، آپ کو باقاعدہ ساری کتابوں کے اسکین پیج میں اسکرین پہ دکھا دوں گا، آپ باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں۔
اب آئیے سلسلے اشرفیہ کے بزرگوں کا عقیدہ جانتے ہیں کہ وہ کیا افضلیت شیخین کا عقیدہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت نظام یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لطائف اشرفی میں اس کے جلد نمبر 2 اور لطیفہ نمبر 33 صفحہ نمبر 220 مترجم نسخے کا حوالہ پیش کر رہا ہوں میں تاکہ عوام الناس بھی پڑھ سکے۔ اس میں تحریر فرماتے رقم تراز کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ اہل سنت والجماعت 10 امور کے معتقد ہے، یعنی 10 چیزوں کے 10 باتوں کے معتقد اعتقاد رکھنے والے ہیں۔ پہلا، اول دونوں پیروں یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قائل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اہل سنت کے اعتقاد میں سے ہے کہ وہ تمام صحابہ میں اور بعد از انبیاء حضرت ابو بکر صدیق کو افضل جانتے ہیں اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں، اور تمام صحابہ میں حضرت شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضلیت کے قائل ہے۔ پھر فرماتے دوم دونوں اماموں یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بزرگی کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اہل سنت ہے۔ پھر آپ نے نیچے ہیڈنگ لگائی رافضیوں کے 12 فرقوں کی تفصیل۔ اب رافضیوں کے فرقوں کی تفصیل آپ بیان کر رہے تو آپ بیان کرتے ہیں کہ پہلا علویہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی مانتے ہیں۔ معاذ اللہ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سے افضل کہتے ہیں، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام باقی انبیاء پر فضیلت دیتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں یاسین قادری کی، رافضی کی، جو کہ پاکستان کا ایک نیم رافضی ہے، سنیوں کو گمراہ کرتا ہے بدبخت، اور علماء اہل سنت سے مناظرہ کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہے، اس میں طاقت نہیں ہے، نہ اس میں اتنی علمی صلاحیت ہے۔ بس یہ 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھ کر چیلنج کرتا ہے اور ویڈیو بنا کر ڈال دیتا ہے۔ تو یہ اپنے ایک بیان میں کہتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے، اور بلکہ تمام صحابہ ہی سے نہیں بلکہ تمام انبیاء سے معاذ اللہ افضل ہے، استغفر اللہ۔ تو حضرت نظام یمنی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات جو کہ آپ کے سوانح حیات میں لکھی گئی ہے لطائف اشرفیہ، اس کے صفحہ نمبر 220 پر، کہ پہلا علویہ جو فرقہ ہے رافضیوں کا، یہ حضرت علی کو تمام نبی سے افضل جانتا ہے معاذ اللہ۔ دوسرا یہ جو حضرت علی کو شریک نبوت جانتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ شیعہ جو حضرت علی کو دوسرے صحابہ سے زیادہ نہ چاہے اس کو کافر کہتے ہیں۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہمیں افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتقاد رکھنے کے بنیاد پر اور آپ کو فضیلت دینے کے بنیاد پر حضرت شیخین کے ذات پر وہ ہمیں نازبیت کا اور نہ جانے کن کن باتوں کا تانا دیتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں۔ تو حضرت نظام یمنی رحمہ اللہ نے پہلے ہی بیان فرما دیا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے صحابہ سے زیادہ نہ چاہے تو وہ انہیں کافر کہتے ہیں۔ کون؟ شیعہ حضرات۔ تیسرا یہ شیعہ کا گروہ آپ نے گنایا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ حضرت مجدد الف ثانی شیخ ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا عقیدہ تھا، کیا آپ کس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضلیت کے قائل تھے، تو اس کے صفحہ نمبر دفتر اول مکتوبات ربانی کے دفتر اول حصہ دوم صفحہ نمبر 39 پر ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی بیان فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ فرماتے اتفق صحابۃ علی انہ افضلہم ابو بکر الصدیق قال الشافعی۔ حضرت امام ربانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں افضل ہے۔ یہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کا عقیدہ ہے۔ تو پتہ چلا تمام صوفیہ کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل و اکرم ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب آئیے ایک حوالہ اور سنیں، میر سید واحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سبع سنابل شریف، اس کے صفحہ نمبر 56 پر مترجم نسخے سے حوالہ پیش کر رہا ہوں۔
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجماع کے عقیدے کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ اس پر بھی اہل سنت کا اجماع ہے۔ خیال رکھے میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمہ اللہ کوئی عالم محض نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے دور کے عظیم صوفی اور بزرگ ہیں، اور سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ قادریہ کی آپ کو بیعت حاصل ہے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت صفی نے حضرت شیخ حسین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے سے آپ کو سلسلہ قادریہ اور چشتیہ کی خلافت و اجازت آپ نے عطا فرمائی تھی، حضرت میر سید واحد بلگرامی علیہ رحمہ کی۔ تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس پر بھی اہل سنت کا اجماع ہے کہ نبیوں کے بعد دوسرے تمام مخلوق سے بہتر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بعد حضرت فاروق اعظم، ان کے بعد حضرت عثمان ذو النورین، ان کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم و رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے۔ یہ حضرت میر سید واحد بلگرامی رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے جو آپ نے بیان فرمایا سبع سنابل شریف میں۔ اور پھر آگے اسی کتاب کے سبع سنابل شریف کے مترجم نسخے صفحہ نمبر 61 پہ مزید فرماتے ہیں یعنی ان چاروں ہی سے محبت کرنا بھلائی ہے اور شیخین کو فضیلت دینے میں تیرے لیے انجام کی بہتری۔ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، شیخین کو فضیلت دینے میں اس میں تمہارے ایمان کے انجام کی بہتری ہے۔ ان چاروں سے سچی محبت رکھ، لیکن شیخین کی فضیلت کو زیادہ مان، اور اگر تیرے دل میں شیخین سے محبت کم ہے تو سمجھ لے تیری بنیاد رفض پر ہے، یعنی تیری بنیاد اور تیرے عقائد و نظریات جو ہے یہ شیعہ اور رفض کے بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ لہٰذا حضرت شیخین کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دے۔ پھر مزید اسی کتاب کے صفحہ نمبر 73 پر فرماتے ہیں پس جب کہ صحابہ کا اجماع جو نبیوں کا وصف رکھتے ہیں اس امر پر ہوا کہ شیخین کو فضیلت حاصل ہے، اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ علی وجہ الکریم خود بھی اس اجماع سے متفق اور اس میں شریک ہے، تو تفضیلی اپنے اعتقاد میں ضرور غلطی پر ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل و اعلیٰ ماننے میں اور آپ کی افضلیت اقرار کرنے میں فقط تمام صحابہ ہی نہیں بلکہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی ہے۔ حضرت میر سید واحد بلگرامی رحمہ اللہ نے اس عقیدے کو بیان فرمایا سبع سنابل شریف میں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام صوفیہ کا عقیدہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا تھا۔ اب آئیے آخری حوالہ پیش کر رہا ہوں جو کہ 10واں حوالہ ہے پیر سید مہر علی شاہ صاحب گلوڑوی رحمہ اللہ کا۔ آپ نے آخری زمانے میں وقت علالت میں کتاب لکھی تھی تسویہ ما بین سنی و شیعہ۔ یہ کتاب بڑی مختصر ہے اور آگ کے اعتبار سے، مگر مفہوم مفاہیم اور اپنے اندر علوم و فنون کے اعتبار سے جامعیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 23 پر حضرت سید مہر علی شاہ، آج بڑا پروپیگنڈا مچایا جا رہا ہے نا باغ فدق کے حوالے سے اور دیگر معاملات میں، اور لوگ رافضیوں کے چرنوں میں پڑ رہے۔ تو آئیے جانتے ہیں حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ اس حوالے سے کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جو کتاب لکھی تسویہ ما بین سنی و شیعہ، اس کے صفحہ نمبر 23 پر آپ لکھتے ہیں، بیان فرماتے کہ شیخین کی افضلیت اس جماعت پر جو کہ فتح مکہ سے کے بعد مسلمان ہوئے منطوق آیت سے ثابت ہے، اور جماعت متقدمہ پر مفہوم موافق یعنی جماعت متقدمہ میں سے ہے جس کا اتفاق انفاق و قتال مقدم ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا، اور حضرت شیخین کا انفاق و قتال احادیث صحیحہ سے مقدم ثابت ہے، لہٰذا خلافت ان کی خلافت راشدہ و خاصہ ٹھہری جس میں خلیفہ کا افضل ہونا ضروری ہے۔ اس میں بھی حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عقیدہ جو بیان کیا وہ یہی کہ حضرت شیخین حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہے، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے بھی آپ کی ذات افضل ہے، یعنی ان کی فضیلت جو ہے ان کی ترتیب خلافت کے مطابق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خلیفہ تو تھے مگر افضل نہیں تھے، نہیں، بلکہ ان کی فضیلت جیسی تھی اسی اعتبار سے وہ خلیفہ بنے۔ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق تھے، اس لیے آپ سب سے پہلے خلیفہ بنے۔ تو ان کی جو خلافت ہے
وہ فضیلت کے اعتبار سے ترتیب وار ہے۔ تو یہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ کا بھی عقیدہ تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے مزید گفتگو ہم کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی دوسرے موقع پر۔ یا بتانا یہ مقصود تھا کہ صوفیہ کرام کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ تمام صحابہ میں اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور اس سے ہٹ کے الگ تھلگ جو عقیدہ رکھتے وہ تفضیلی اور شیعہ ہے۔ لہٰذا سنیوں کو چاہیے کہ ایسوں سے بچے اور ایسوں کی تقریر نہ سنیں، ان کی صحبت اختیار نہ کرے، ان سے ہرگز بیعت اختیار نہ کرے، ورنہ یہ تمہیں کہیں کا نہ چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے تمہیں تفضیلی بنائیں گے، پھر شیعیت کی طرف گھسیٹیں گے، پھر تمام صحابہ کو معاذ اللہ مرتد کہنے پر تمہیں آمادہ کریں گے، پھر دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ تمہیں غالی شیعہ بنا دیں گے، حتیٰ کہ اس قدر تمہارے اندر غلط نظریات کو بھر دیں گے کہ تم معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا تصور کرنے لگ جاؤ گے۔ اور یہ بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ محبت کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کہ قطب اہل سنت میں یا حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی میری امت میں تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو تسلیم کرنے کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم ہوئی تھی، ایک وہ جو آپ کی محبت میں غلو کی، جو کہ عیسائی بن گئے، آپ کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہہ بیٹھے، دوسری وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض میں اتنی غلو کر بیٹھی کہ آپ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل پہ آمادہ ہو گئے۔ تو فرمایا کہ علی تیری مثال میری امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ دو گروہ، ایک وہ گروہ ہوگا جو تجھ سے اتنی محبت کرے گا کہ تجھے وہ درجہ عطا کرے گا جس کا حقدار تو نہیں، اور دوسرا وہ گروہ ہوگا جو تجھ سے بیجا بغض رکھے گا معاذ اللہ۔ اور اسی بات کو خود شیعوں نے اپنی کتاب نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیحلق فی صنفان محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھو میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، ایک حد سے زیادہ چاہنے والا، یعنی جنہیں محبت کی افراط غلط راہ پر لے جائے گی، اور دوسرا فرمایا مبغض مفرط یذهب به البغض الى غیر الحق، اور دوسرا وہ گروہ ہوگا جو مجھ سے اتنا بغض رکھے گا کہ جس کا میں حقدار نہیں، اور میرے حوالے سے وہ انتہائی بغض رکھیں گے۔ پہلا گروہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کر کے گمراہ ہوگا وہ گروہ رافضی ہے، دوسرا گروہ خارجی ہے جو آپ سے بیجا بغض رکھتا ہے، تیسرا وہ گروہ ہے جو اعتدال پر ہے، اوسط والا ہے۔ فالزموہ والزموہ سواد الاعظم، فرمایا کہ وہ سواد اعظم ہے، انہی کی پیروی کرو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ وہ عقیدہ، وہ نظریہ جو طے شدہ مسئلہ ہے، اجماع امت سے ثابت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل حضرت حسن، حضرت شیخین، حضرت ابوبکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اور اس میں کسی بھی قسم کی توقف یا چو چرا نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے اور آپ کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے عقائد و اعمال اور نظریات کی حفاظت فرمائے، اور اہل سنت کا بول بالا فرمائے۔ اگر کہنے سننے میں کوئی غلطی لرزش خطا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔